أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 95 تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. آیت نمبر 76
فبدأ بأوعیتہم، تو اس نے شروع کیا ان کے برتنوں سے، وعاء برتن، سامان، بیگ، بوریاں جو بھی تھی، تلاشی ادھر سے شروع کی، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے وعاء، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، تھیلے سے پہلے، ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، اور پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے اس پیالے کو نکال لیا، یہ جی مسروقہ مال برآمد ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ہیلا کیا۔ ویسے قید کہتے ہیں چال کو، لیکن چال کا لفظ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے اردو کے معنی میں، عربی میں تو خود قرآن نے استعمال کیا ہوا، اللہ نے خود استعمال کیا ہوا، لیکن عام طور پہ ہم کہتے ہیں مثلا لفظ کہتے ہیں یہ بڑا چال باز ہے، چالیں چلتا ہے، تو یہ اتنا مناسب لفظ نہیں ہے اردو میں، لہذا ترجمے والے اس کی جگہ ہیلا یا اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نیک مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی مجرم کو، ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یہ تھوڑے بہت اس طرح کے ہیلے کرنے یہ جائز ہوتے ہیں، لیکن وہ مجرم کے لیے، نہ کہ پھر ایسے ہیلے کی عادت پڑے کہ جو مجرم نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ہیلے کر کے ان کو بھی چور اور فلان اپنی مرضی سے کہتا، پھر یہ نہیں ہوتا۔ خاص موارد میں، جیسے توریے کا مسئلہ ہے کہ ایک بندہ آپ سے بھیک مانگنے آیا، مثال کے طور پر مانگ رہے آپ سے، آپ کو پتہ ہے یہ مستحق نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی میرا ہاتھ خالی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کا ہاتھ خالی ہوتا ہے، جیب میں پیسے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں توریہ، میرا ہاتھ خالی ہے، اس سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہے کچھ نہیں۔ یہ کب ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کو نہیں دینا، نہ کہ آپ کو پتہ نہ ہو، ایسے ہی آپ کہتے ہیں بھائی میرے پاس کوئی نہیں ہے، ابھی میرے پاس نہیں ہے، جیب میں پڑا ہو آپ کے، میرے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہیں، فلان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں، آپ کو کنفرم ہو کہ اس کو دینا ٹھیک نہیں ہے، یہ مستحق نہیں ہے، پھر توریے کا مورد آتا ہے، نہ کہ پھر بندہ توریے کی عادت ڈال لے ہر جگہ پہ، اور پھر آہستہ آہستہ جھوٹ کی وادی میں چلا جاتا ہے انسان، اس کو بہت زیادہ پریکٹس کرتا ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، تدبیر کا ترجمہ یہاں پہ کیا گیا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، وہ اپنے بھائی کو نہیں پکڑ سکتا تھا بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کے دین میں، دین قانون کے معنی میں ہوتا ہے، بادشاہ کے قانون کے مطابق، مصر کے قانون کے مطابق یوسف اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، یہ قرآن کا لہجہ ہے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو یہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ میرا رب چاہے، وہ کچھ بھی کر سکتا۔ تو یہ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ سے جوڑے رکھتی ہے یہ چیز، کہ جب بھی کوئی بات کرے کیا کہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہمارے ہاتھ تو وسیع ہے کہ ہم اپنی کوشش کر سکیں۔ یہ انسان کو منکسر مزاج رکھتی ہے، انکسار ہوتا ہے، تکبر، ڈھٹائی یہ نہیں ہوتی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے زیادہ جاننے والا۔ کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں، ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ کی ذات پہ جا کے ختم ہوتا ہے کہ پھر اس سے اوپر کوئی عالم نہیں ہے۔ آیت نمبر 77 قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب دیکھیں انہوں نے کیا بات کی، اپنی جو اندر کی وہ غلاظت تھی، بغض تھا، وہ نکالا۔ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین نے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، وہ بھی چور تھا۔ کون؟ جو حضرت یوسف سامنے کھڑا ہو، انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چوری کر رہے ہیں نا، اس کا جو ایک اور بھائی تھا
وہ بھی اس نے بھی چوری کی تھی۔ اب وہ چوری کیا تھی؟ توجہ کیجیے، روایت میں یہ ہے کہ حضرت یوسف کو ان کی پھپھی نے پالا تھا، حضرت یعقوب کی بہن نے۔ تو جب حضرت یعقوب ان کو لینے کے لیے گئے، یوسف کو واپس لینے کے لیے، تو وہ ان کو بہت پیارے تھے یوسف، تو ان کا یعنی ان سے نہیں ہو رہا تھا کہ میں یوسف کو جانے دوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک کمر بند تھا ان کے پاس، وہ انہوں نے یوسف کے کپڑوں کے نیچے باندھ دی، اوپر کپڑے پہنا دیے، اور جب یعقوب یوسف کو لینے آئے تو انہوں نے جو یوسف کر رہے تھے انہوں نے وہی کیا، انہوں نے کہا کہ وہ میرا کمر بند نہیں ہے۔ تو چیکنگ کی گئی تو وہ یوسف نے پہنا ہوا تھا۔ اب حضرت یعقوب کو وہاں کے قانون کے مطابق یوسف کو پھر دوبارہ اپنی پھوپھی کو دینا پڑا کہ اب یہ سزا کے طور پر آپ کے پاس ہی رہیں گے۔ تو اس واقعے پر انہوں نے کہا کہ یوسف بھی چور تھا، اس کا بھائی بھی، اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی، اس نے بھی چوری کی تھی۔ اب آپ دیکھیں ان ظالموں کو کہ اگر فرض کرو تمہاری نظروں میں یوسف نے چوری بھی کی ہے، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد بھی پھر اسی کا عیب بیان کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تو یوسف نے اس بات کو اپنے اندر چھپا لیا، اپنے دل میں، اور ظاہر نہیں کیا کہ یہ کیا باتیں تم کر رہے ہو، تم نے کتنی بڑی چوری تم نے کی ہوئی ہے اور تم یوسف کو کہہ رہے ہو، جب وہ چھوٹا تھا بچہ تھا۔ قال انتم شر مکانا، یہ بات حضرت یوسف نے دل میں کہی، کیونکہ پیچھے ہے کہ اس بات کو چھپا لیا، ان پہ ظاہر نہیں کیا، تو ظاہر ہے پھر دل میں ہی کہا کہ تم بہت ہی برے ہو، یوسف کو برا کہہ رہے ہو تم، اب تمہارا مقام کتنا برا ہے۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو بات تم بیان کر رہے ہو، کون چور ہے۔ آیت نمبر 78۔ اب جب معاملہ آیا بنیامین کے پکڑے جانے کا، اب ان کو وہ فکر پڑ گئی کہ قسم اٹھا کے آئے تھے کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ آیت نمبر 78، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے عزیز اس کا ایک باپ ہے بوڑھا اور بہت بڑی عمر کا ہے، فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو پکڑ لے، ہم میں سے ایک کو رکھ لے، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے اور اس کو ہمیں ساتھ لے جانے دیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکی کرنے والا دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ نیک انسان ہیں، تو آپ یہ نہ کریں اس کو چھوڑ دیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کا باپ بہت بوڑھی عمر کا ہے اور وہ برداشت نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 79، قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، کرے کوئی بھرے کوئی، ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ۔ اب یہ جو میں نے کہا یہ حضرت یوسف نے نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بنیامین نے، میں نے کہا کرے کوئی بھرے کوئی، جبکہ بنیامین نے تو نہیں کیا تھا، تو میری بات ٹھیک نہیں ہے، تو ویسے اردو کا محاورہ یاد آ کے کر دیں۔ یوسف نے ایکوریٹ بات کی، وہ کیا بات کی؟ قال معاذ اللہ، کہنے لگے اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اللہ کی پناہ مانگتے ہم کہ ہم پکڑ لیں کسی کو سوائے اس کے جس کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے، تو سامان میں سے تو بنیامین کے ہی پیالہ نکلا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چوری اس نے کیا پکڑ دوسرے کو لے، کیا کہا؟ جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے اس کے سوا اللہ کی پناہ ہم کسی اور کو پکڑیں۔ انا اذا لظالمون، ایسا کریں گے تو تب تو ہم ظالم ہو جائیں گے یقیناً۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 79 پہ ہم نے ختم کیا تھا، اس میں حضرت یوسف نے فرمایا کہ خدا کی پناہ، جس کے ہاتھ سے ہمارا سامان ہمیں ملا اس کے علاوہ ہم کسی اور کو پکڑیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے، یعنی ظالموں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 80،
اب یہ آپس میں الگ، انہوں نے کہا کہ یہ بنیامین تو نہیں ملے گا، اب ہم کیا کریں؟ آپس میں پھر سرگوشیوں میں مشورہ کرنے لگے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ نجوہ کہتے ہیں آہستہ آواز میں سرگوشی، آپس میں آہستہ آواز میں باتیں کرنے لگے کہ اب ہم کیا کریں۔ قال کبیرہم، ان میں سے جو بڑا تھا وہ کہنے لگا، یہ ظاہراً وہی بھائی ہے کہ جس نے قتل کا پلان نہیں بننے دیا تھا یوسف کو، اور کہا تھا اس کو قتل نہ کرو، اسے کنویں میں پھینک دو، کوئی لے جائے گا اٹھا کے، ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہم اس کے قتل میں بھی ملوث نہیں ہوں گے۔ تو الظاہر یہ وہی ہے، نسبتاً ان میں سے ذرا بہتر تھا۔ قال کبیرہم، ان کا جو بڑا تھا وہ کہنے لگا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ابا نے تم پر اللہ کا عہد لیا ہوا ہے تم سے، اور اس سے پہلے جو تم نے یوسف کے معاملے میں حرکت کی تھی؟ یعنی ایک تو بابا نے قسم لی ہوئی ہے اور اس سے پہلے یوسف کے ساتھ جو کر چکی ہو، اب کس منہ کے ساتھ جاؤ گے؟ تو دوسرا بیٹا بھی جو ہے ساتھ نہیں لے کر آئے، پہلے یوسف کو تم نے گما دیا۔ اب یہ کہنے لگا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، تو میں تو اس سرزمین سے ہلنے والا نہیں ہوں جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دے یا اللہ میرے لیے کوئی حکم کر دے، مجھے موت آ جائے، کچھ ہو جائے، یا مجھے ابا اجازت دیں گے تب میں یہاں سے آؤں گا، ورنہ میں نے یہاں سے جانا ہی نہیں ان کے پاس، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ یا مجھے ابا اجازت دے دے یا اللہ میرے بارے میں کوئی حکم کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 81، ارجعوا الی ابیکم، اب اس بڑے نے ان سے کہا اپنے ابا کی طرف واپس لوٹ جاؤ، فقولوا، اور ان سے کہو، یہ کہو، یا ابانا، اے ہمارے بابا، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی تھی، ہمارا کوئی قصور نہیں، تیرے بیٹے نے چوری کی تھی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم جو گواہی دے رہے ہیں ہم اپنے علم کے مطابق دے رہے ہیں، ہم جو جانتے ہیں اس کے مطابق، اللہ بہتر جانے، لیکن ہمارے سامنے تو یہی ہے کہ اس نے چوری کی تھی، اور ہم گواہی نہیں دے رہے مگر جو ہم جانتے ہیں اس کے مطابق، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے حافظ تو نہیں ہیں، یعنی ہمیں غیب کا تو پتہ نہیں ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں چوری کیا اس نے، تو یہ ہم جو جانتے ہیں اس کے مطابق گواہی دے رہے ہیں، غیب کا ہمیں نہیں پتہ چوری کی ہے یا چوری نہیں کی۔ اب دیکھیں کتنے وہ ہو گئے کہ تھوڑا بالآخر ڈھیلے پڑ گئے، ورنہ تو یہ بڑا سخت بولتے تھے یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی، لیکن اب باپ کی حالت خراب ہو جائے گی، اب ذرا نسبتاً کہہ رہے ہیں کہ چونکہ باپ کو ایک تو دکھ ہوگا بنیامین نہیں آئے، اور ایک دکھ یہ ہوگا بنیامین نے چوری کی، وہ کتنا اچھا بچہ ہو کیسے چوری کر سکتا ہے، وہ اتنا اچھا جوان ہے کیسے چوری کر سکتا ہے؟ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم تو جو گواہی دے رہے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، غیب کا اللہ کو پتہ، ہو سکتا ہے نہ کیوں، تاکہ یہ دکھ مزید الزام کی وجہ سے حضرت یعقوب کو مزید دکھ نہ پہنچے۔ آیت نمبر 82، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور آپ اس بستی سے یعنی بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، یعنی اگر ہماری بات کا یقین نہیں آ رہا آپ اپنی تحقیق کرا لیں، ان سے پوچھ لیں کہ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں جس قافلے میں ہم آئیں، ان سے پوچھ لیں، سارا معاملہ ان کے سامنے ہوا ہے، ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ بول رہے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا کہا تاکید سے کہ ہم یقیناً ہم سچ بول رہے ہیں۔ یوسف کے بارے میں کیا کہا تھا کہ آپ نے ہماری بات نہیں ماننی اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے، جو کہ جھوٹے تھے، تو وہ جو بھی جھوٹا ہوتا ہے پھر اس کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں تھوڑے سے۔ 83 نمبر آیت، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل،
جب یوسف کو یہ چھوڑ کے آئے تھے تب بھی حضرت یعقوب نے یہی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات خوبصورت کر کے دکھائی ہے اور تم نے وہ کر دی ہے، تو میں صبر جمیل کروں گا. عام صبر بھی نہیں، صبر جمیل کروں گا. تو یہاں پر بھی حضرت یعقوب نے وہی جملہ بولا کہ تمہیں ایک بات تمہارے نفسوں نے مزین کر کے دکھائی ہے، کیونکہ چوری کا بالآخر ذکر آیا تھا بنیامین کی، اور یعقوب جانتے تھے کہ بنیامین چور ہرگز نہیں ہو سکتا. تو شاید اس بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے نفسوں نے تمہیں ایسی بات کر کے دکھائی ہے کہ تم اس پر الزام لگا رہے ہو. عسى اللہ، میں صبر جمیل کروں گا. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یعنی بنیامین بھی آ جائے گا، یوسف بھی آ جائے گا. اللہ سے مجھے امید ہے. انہ هو العلیم الحکیم، اس لیے کہ یقیناً وہ اللہ خوب علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. اب یہ وہ موقع تھا جب حضرت یعقوب اندھے ہو گئے، یعنی پہلے حالت خراب تھی، عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی. اب یہ جو دوسرا جھٹکا لگا تو جدائی بنیامین کی کا پتہ چلا، لیکن یاد یوسف آئے. آیت نمبر 84 وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور یعقوب نے ان سے کنارہ کشی کی، یعنی منہ پھیر لیا ان سے. وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، اور کہنے لگے ہائے یوسف. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی وہ جو یہ جو بیچ میں سیاہ ہوتا ہے جس سے انسان دیکھتا ہے وہ ختم ہو گیا، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. من الحزن، غم کی وجہ سے. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ ترجمہ یہ کیا گیا یہاں پر کہ وہ گھٹے جا رہے تھے. کظیم کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ کاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے. جب انسان کو غصہ آیا ہو اور وہ کنٹرول کرو، حالت کیسی ہوتی ہے؟ اسی طرح غم بہت شدید ہو جو برداشت نہ ہو رہا ہو، اسے بھی کظیم کہتے ہیں. بہت شدید غم کی حالت ہو اور کچھ بس نہ چلتا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس حالت کو بھی کظیم کہا جاتا ہے. آیت نمبر 85 قالوا، اب بجائے باپ کو تسلی دینے کے، گلے لگنے کے، سخت دل لوگ تھے. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کر کے یا تو مرنے والے ہو جائیں گے اور یا مر ہی جائیں گے. 86 کیونکہ حضرت یعقوب نے ان سے منہ پھیر کے یہ بات کی تھی، ان سے تھوڑی شکوہ کر رہے تھے، اللہ سے کر رہے تھے. لیکن انہوں نے کہا آپ یہ ہر وقت یوسف یوسف کرتے رہتے ہو، مر جاؤ گے یا موت کے قریب چلے جاؤ گے یا مر جاؤ گے. اور یہ جو قسم ہے یہ بات میں اور شدت پیدا کر رہی ہے. ہم اپنی زبان میں بھی کرتے ہیں، مثلا بات بہت ہماری کوئی ناپسندہ کام ہو جائے تو بعض دفعہ کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ کیا کر دیا تم نے، ایسے کر کے بات کرتے ہیں. یہ قسم اس گویا جو بات غلط ہو رہی ہے ہماری نظروں میں اس پر تاکید کے لیے ہوتا ہے. آیت نمبر 86 قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جناب یعقوب نے فرمایا میں اپنا اضطراب اور اپنا غم اللہ سے میں شکوہ کروں، تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا. اور یہ شکوہ یاد رکھیے یہ اس کے دو طرح سے معنی ہوتے ہیں. ایک شکوہ یہ ہوتا ہے کہ حالات کا جو لوگوں نے کیا ہے اس کا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں تاکہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور ایک ہے اللہ سے شکوہ، وہ نہیں ہوتا. اللہ سے شکوہ کرنا وہ بے خبر جو اللہ کو کے بارے میں علم نہیں رکھتا اس کا کام ہوتا ہے. ائمہ اہل بیت نے جو اپنی روایات میں ہمیں بتایا ہے اس میں کیا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ ہے
جو اللہ سے سب سے زیادہ راضی رہتا ہے. جو اللہ کو پہچانتا جائے گا پھر خدا سے ناراض نہیں ہوگا. اگر کوئی مشکل آئے گی تو وہ کہے گا یہ مشکل میری آزمائش ہے اور خدا مجھے اس کا اجر دینا چاہتا ہے، اور وہ اجر اس سے گزرے بغیر، امتحان دیے بغیر تو نہیں نمبر ملتے، اور امتحان دیے بغیر تو نہیں مثال کے طور پر عہدے ملتے. تو خدا نے مجھے کہیں پہنچانا چاہتا ہے، لہٰذا میری آزمائش لے رہا ہے. اور یہی وہ بات ہے ما رأیت الا جمیلا. جو بی بی نے فرمایا تھا کہ میں نے سوائے کربلا میں سوائے جمال کے، حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا، وہ یہی بات تھی کہ اللہ نے تو ہمیں وہ ایسا مقام دینا ہے، اور اس آزمائش، اس مقام کے لیے اور کوئی اس میں قابلیت ہی گویا اللہ نے نہیں پائی. تو یہ معنی ہے اس کا. مجھے فرما رہے ہیں تو یہاں پر بھی شکوہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں تم سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو اللہ کے سامنے اپنی شکایت رکھ رہا ہوں، نہ کہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی ہے حضرت. لہٰذا میں کہا کرتا ہوں، بعض لوگ جو تقریر میں مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے جملے ائمہ سے نقل کر دیتے ہیں جس میں اللہ سے شکوہ ہوتا ہے. یہ باطل ہے، جھوٹ ہے. ان کا جملہ یہ ہوتا ہے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے اللہ تیرے فیصلوں پر ہم راضی ہیں اور تیرے حکم کے آگے ہم تسلیم ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا گھڑا ہوا کہ ایسی حرکتیں جس میں ایسا بنا کے دکھایا جائے جیسے ایک بے صبرہ انسان کرتا ہے، وہ چیز مصائب میں پڑی جائے کہ جو عام بندہ بھی کرے تو انسان کو حیرت ہوگی کہ یہ کیا کر رہا ہے. اور اس کے بعد ایسے جملے کہ جو اللہ سے شکوے کے ہوں، اللہ پر اعتراض لازم آتا ہو، یہ سب لوگوں کے اپنے گھڑے ہوئے. وہ بہترین پیکر صبر اور پیکر رضا ہے. اور وہ جو قرآن کی آیت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پڑھی جاتی ہے اور حق بھی یہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس مطمئنہ کون ہوتا ہے؟ جس کو ذرہ برابر بھی اضطراب نہ ہو اپنی حالت پر کہ میں ٹھیک ہوں یا میں غلط ہوں، میرے اندر کوئی خرابی نہ، مطمئن. ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف واپس آ جا. کس حالت میں؟ راضیتاً. راضیتاً یعنی تو اپنے رب سے راضی ہے. اس حال جو رب سے راضی نہ ہو وہ نفس مطمئنہ نہیں ہو سکتا. مرضیہ، اور تیرا رب تجھ سے راضی، یعنی دو طرفہ اس رضایت کے اور رضا کے اور رضوان کے ماحول میں تو میرے پاس واپس آ جا. فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی. یعقوب نے کہا میں تو اپنا اضطراب اور غم صرف اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے اس بات کا علم ہے جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے. یا آیت نمبر 87 یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اور تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی. پھر کیا کہا؟ انہوں نے تو کیا بتایا ہوا تھا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن حضرت یعقوب نے کیا فرمایا کہ یوسف کو بھی ڈھونڈو اور بنیامین کو بھی. اب گویا حضرت یعقوب کا دل بوجھ گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ مل گیا کہ یوسف بنیامین دونوں ملیں گے. اوپر آیت کیا گزری؟ امید ہے کہ اللہ سب کو میرے پاس واپس لے آئے گا. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے یا اللہ کے فیض سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اس لیے کہ یقیناً اللہ کی رحمت، اللہ کے فیض سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ قوم جو کافر ہو. کفر، لہذا آپ جملہ سنتے رہتے ہیں کیا؟ مایوسی کفر ہے. یہاں سے اس آیت سے وہ حاصل کیا گیا ہے. مایوسی کفر ہے. یعنی مایوس بندہ کیا سمجھتا ہے؟ اللہ سے امید نہیں ہوتی اس کو. گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ اب اللہ بھی نہیں کر سکتا. مایوسی
کفر ہے۔ مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اور یہ یاد رکھیے، یہ اگر واقعاً مومن ہو تو یہ اللہ سے امید کا نہ ٹوٹنا، ظاہری وسائل میں لگ رہا ہو کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ سے جڑا ہوا یہ بندے کو کتنا پاورفل اور کتنا حوصلہ دے دیتا ہے، کتنی طاقت اور کتنا حوصلہ اس بندے کے اندر آ جاتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 88 فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے، قالوا، تو کہنے لگے۔ اب آپ دیکھیے یہ لوگ جنہوں نے حضرت یوسف کو کس حالت میں کم سینی میں کنویں میں پھینک دیا ظلم سے، اور اپنی طرف سے ان سے چھٹکارا پا لیا، آج وہی لوگ، یعنی ایک دن تک یوسف ان کے رحم و کرم پہ تھے، اور یہ کبھی کہہ رہے تھے قتل کر دو، کبھی کہہ رہے تھے کہیں دور پھینک دو، کبھی کہہ رہے تھے کنویں میں پھینک دو، اور اب یہ جب یوسف کے سامنے آ رہے ہیں، اب ان کی حالت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے کر دیتا ہے۔ کہنے لگے یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت تکلیف میں۔ یہ جو مانگنے والے آتے ہیں نا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، میری بیوی بیمار ہے، ایسے کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل اس حالت میں حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت تکلیف میں ہیں۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اور ہم جو پونجی لائے ہیں وہ بھی ناچیز ہے، یعنی اتنے گویا غریب تھے، غریب ہو گئے تھے قحط میں، کہ غلہ خریدنے کے پورے پیسے بھی، پوری پونجی بھی نہیں تھی۔ اب یوسف کا دل نرم کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے بڑی تکلیف میں ہیں، اور ہمارے پاس پیسے بھی پورے نہیں ہیں، ہم تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، تو غلہ بھی ہمیں پورا دینا، قیمت تھوڑی ہے ہمارے پاس، لیکن غلہ ہمیں پورا دیجئے گا، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور کوئی صدقہ خیرات بھی ہمیں دیجئے گا۔ آپ دیکھیں کیسے منظر تبدیل ہوتا ہے، صدقہ مانگ رہے ہیں، مثلا ہمیں کوئی خیرات صدقہ دے، اور پھر کہہ رہے ہیں ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ جو صدقے دیتے ہیں اللہ ان کو اچھی جزا دیتا ہے۔ یہ یوسف کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 89۔ اب یہاں پر جب مسئلہ آیا تو حضرت یوسف نے فرمایا، قال، یوسف نے کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ بہت خوبصورت جملہ ہے یہ۔ یوسف نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اور اس کے بھائی کے ساتھ۔ ظاہراً بنیامین نے حضرت یوسف کو پیچھے بتایا تھا کہ یہ میرے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرتے، تو حضرت یوسف نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ، لیکن یہ عظمت دیکھیے اور اخلاق دیکھیے یوسف کا، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، یعنی تم نے نادانی میں یہ کیا، یہ نہیں کہا کہ تم بڑے ڈھیٹ لوگ ہو اور تم بڑے گندے، اور اب دیکھنا تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، تم ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے ہو، ایسے ہی بندہ لفظ بولتا ہے نا۔ یوسف کے ساتھ ہوا کیا ہوا ہے، آپ توجہ کریں، ہم تو تھوڑی تھوڑی باتوں پر پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں، لیکن یہ جو داستانیں ہوتی ہیں یہ تربیت کی دار، احسن القصص، ہر جملے میں انسانوں کی تربیت کا نقطہ ہے، اور دنیا انسانوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، بندہ کتنا قیمتی ہوتا ہے دنیا اس کے ساتھ کیا کر دیتی ہے، لوگ اس کی کتنی بے قدری کر دیتے ہیں۔ یوسف کس مقام کا بندہ ہے، اور
اس کے بھائی اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے. مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے. ایک عالم ان کا جملہ یہ کوٹ بھی کیا جاتا بار بار. تو کہا کہ یوسف بھائیوں کی نظروں کے سامنے تھا، دیکھ رہے تھے لیکن نہیں دیکھ رہے تھے. کیوں؟ اس کی قدر نہیں کرتے تھے. یعنی یوسف موجود تھا لیکن ان کے لیے گویا موجود نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ جو امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کے معاملے میں ہم لوگ بھی یوسف کے بھائیوں کی طرح، ٹھیک ہے نا، یوسف کے بھائیوں کی طرح کہ وہ ہیں لیکن وہ آتے کیوں نہیں؟ کیونکہ قدردان نہیں ہے. چونکہ رویے لوگوں کے وہی رویے ہیں جو پچھلے ائمہ کے ساتھ رکھے گئے تھے. وہی دنیا ہے، وہی جھوٹ ہے، وہی مکر ہے، وہی فساد ہے، وہی اللہ کی نافرمانی ہے. کچھ بدلے اور عمل گواہی دے کے اب قدر شناسی ہے، قدردانی ہے، اب اضطراب ہے واقعاً. تو پھر وہ تشریف لائے. یوسف نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ جب تم نادان تھے میں ایک گویا کہ ان کو وے آؤٹ بھی دے دیا کہ بہت زیادہ پریشر میں نہ آ جائیں. اگر ان کو پتہ چلے کہ یہ یوسف ہے ہمارے سامنے کھڑا تو یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. لیکن یہ جملہ بولا جب تم نادان تھے، یہ امیدوار کنندہ ہے کہ یعنی یوسف سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نادانی میں کیا ہے. تو جو یہ بندہ سمجھ رہا ہو وہ پھر سخت سزائیں نہیں دیتا. آیت نمبر 90 قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. وہ کہنے لگے کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ اب انہوں نے پہچاننے کی کوشش کی لیکن پہچان نہیں پائے. چھوٹے سے تھے جب ان کو کر دیا تھا، اور ایک تو عمر وقفہ بہت کئی سال بہت گزر گئے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف جس کو ہم نے وہاں کر دیا تھا وہ یہاں پہ کھڑا ہو عزیز مصر کے عہدے پر، اور ہم اس کے سامنے یوں کھڑے ہوئے. یہ ان کے لیے ناقابل باور تھا. لہٰذا یہ جو لفظ ہے نا ہوتا ہے سوال کے لیے، انا ہوتا ہے تاکید کے لیے. یہ شدید قسم کی کنفیوژن ہے نہیں ہے اڑ کے بول رہے تھے. تو اب اس کی اردو آپ خود ہی بنا لیں. کہنے لگے کیا یقیناً واقعی آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی. یوسف نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بنیامین میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ نے بہت ہم پر احسان کیا ہے. انہ من یتقی. اب پھر وہی تربیتی نقطہ، نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنے پر رک جائیں، اوور آل فارمولہ اللہ کی رحمت کا بتا رہے. اور وہ کیا؟ انہ من یتقی، یقیناً جو بھی تقوی اختیار کرے، ویصبر، اور صبر کرے مصیبتوں پر اور گناہ کی طرف نہ جائے، روکے رکھے، تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو یقیناً اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. دیکھ لو آج اللہ نے کتنا احسان کر دیا ہے. آیت نمبر 91. اب انہوں نے اقرار کیا. آیت نمبر 91 میں قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی. ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ اللہ کی قسم بے شک اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، ہم مجرم. اقرار کر. آیت نمبر 92. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ،
تثریب کہتے ہیں کسی کو اس کی غلطی پر سرزنش کرنا. حضرت یوسف نے سرزنش بھی نہیں کی. قال لا تثریب علیکم اليوم، کہنے لگے آج تم پر کوئی عتاب نہیں، کوئی سرزنش نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے. یعنی جو میرے ساتھ ہوا ہے میں تو تمہیں کچھ نہیں کروں گا، اللہ بھی تمہاری مغفرت کرے. دعا دے رہے ہیں ان کو. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ بہترین سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تاریخ اسلام میں یہ جملہ فتح مکہ کے موقع پر بھی ہمیں سنائی دیتا ہے. فتح مکہ پر کیا ہوا کہ سارے سردار مکے کے اور وہ سب لوگ جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اذیتیں دینے میں رسول اللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو، چاہے بدن کا زخمی کرنا ہو اور چاہے دل اور روح کا زخمی کرنا ہو، بہت زخم دیے تھے رسول اللہ کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی. اب جو جن کو زخمی کیا گیا وہ فاتحین بن کر سامنے کھڑے ہیں، اور جو تکلیفیں دینے والے تھے اتنی کہ مکہ چھوڑنا پڑ گیا، وہ سارے ہارے ہوئے سر جھکائے ہوئے سامنے کھڑے. اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ایک اچھے بھائی اور ایک اچھے بھائی کے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی نے پھر یہی جملہ بولا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ کوئی سرزنش، کوئی گرفت نہیں ہے. جنگ جمل کے بعد مولا علی علیہ السلام نے یہی کہا تھا، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی کنیز نہیں. پہلا موقع تھا جب مسلمان سے آمنے سامنے ہوئے. اگر یہی موقع بنو امیہ کے دور میں آتا تو کیا ہوتا، کیا قانون ہوتا کہ سامنے آل رسول بھی ہے تو ان کے سر نیزوں پہ چڑھا لو اور ان کے ٹکڑے کر دو اور ان پہ گھوڑے دوڑاؤ ان کے بدن پر اور ان کا پانی بند کر دو اور رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر اور ان کو کسی دربار میں لے جاؤ اور کبھی کسی بازار میں لے جاؤ. بہت اللہ کے ہاں سخت پرسش ہوگی ان کی جو ان کی حرکتوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک تھا، اور بلکہ جسارت کہتے ہیں امام حسین خطا پہ تھے. روح دین اور روح پاکیزگی انہوں نے نہیں چکھی. اصل میں ان کا پرابلم کیا ہے، یہ اسی موومنٹ کی پیداوار ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، جو شروع ہوئی تھی بنو امیہ کے دربار سے آل رسول کے بغض میں. وہ آل رسول جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے حد کر دی، تاکید فرمائی کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میری آل کے بارے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. یار جنہوں نے اتنا واضح فرمان اپنے رسول کا رون دیا، قتل کر دیا تم نے امام حسین کو، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے، کیا مرض ہے تمہارے اندر کہ تم اس شہزادے کا سر جو ہے نیزے پہ چڑھاتے ہو، ان کے بچوں کے سر نیزے پہ چڑھاتے ہو، ان کے ساتھیوں کے سر نیزے پہ چڑھاتے ہو. تمہیں کیا بغض ہے ان سے؟ تمہاری حکومت کے لیے تھریٹ تھے تو وہ تو تم نے شہید کر دیا ان کو. اب سر نیزوں پہ کیوں چڑھاتے ہو؟ تم رسول کی حدیث کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ حیا کیوں نہیں کرتے تم؟ پھر رسول کی اولاد کو تم کہاں سے کہاں سفر کراتے ہو، کبھی ابن زیاد کے سامنے پیش کرتے ہو لعین کے سامنے، اور کبھی یزید پلید کے سامنے پیش کرتے ہو، تو تمہیں حیا نہیں آتی. کہتے ہیں کہ یزید کو پتہ نہیں تھا، تو یزید بے شرم کو اس وقت بھی نہیں پتہ تھا کہ جب اس کو رپورٹ مل گئی کہ اسیر ہو گئے، اس نے کیوں نہیں کہا ان کو چھوڑو ان کو اور تم نے غلط کام کر دیا اور معزول کر دیتا ابن زیاد کو. تعویل کی بھی کوئی بے شرمی کی حد ہوتی. اگر وہ آل رسول کا احترام ہی کرتا تھا، اس کو کیا تکلیف تھی؟ کیوں بلایا شام؟ اس نے کیوں نہیں روک دیا
یا اتنا وہ سویا ہوا تھا، اس کی جاسوس ہی نہیں تھے کہ جو اس کو رپورٹ دے رہے تھے کہ ابھی یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. ہر چیز کی رپورٹ تھی. چونکہ نیا نیا تخت پہ بیٹھا تھا، اسے پتا تھا کہ مشکلات پیش آنی ہے، وہ سویا رہتا تھا. اس کے جاسوس اس کو رپورٹ نہیں دیتے تھے کربلا میں کیا ہو رہا ہے، کیا سچویشن پیش آ رہی ہے، اور اب کربلا کے بعد کوفہ میں کیا ہو رہا ہے، اور کوفے کے بعد ان اسیروں کو لایا جا رہا ہے اور سروں کو لایا جا رہا ہے. اس کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. تم اتنے جاہل ہو کہ تمہیں ان باتوں کو پی جاتے ہو، آنکھیں بند کر لیتے ہو، اس لیے کہ تمہاری پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی ہوئی. اور وہ پہلی اینٹ جب فکر کی ٹیڑھی رکھ دی جائے، ناسبیت کی اینٹ، تو آسمان تک وہ دیوار یوں ہی جاتی. ہر چیز سے آنکھیں بند کر لو، اندھے بن جاؤ. تو پھر اللہ بھی کہتا ہے جو یہاں اندھا ہے قیامت کے دن اندھا ہی اٹھے گا. اور اس اندھے سے مراد یہ آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، یہ اندھا ہے. سب کچھ دیکھتے ہوئے اندھا ہو جاؤ. پھر اللہ بھی قیامت میں کہے گا، وہ پوچھے گا میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، اندھا کیوں؟ اللہ کہے گا تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تو اندھا بنا رہا، اب تو اندھا ہی رہے گا. اور آیات قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں، اور آیات ہر چیز، ہر حادثہ، ہر وہ چیز کو جو انسان کی ہدایت کا سبب بنتی ہے، وہ اللہ کی آیت ہوتی ہے. جوانان جنت کے سردار کا قتل ہو جانا یہ آیت نہیں ہے. رسول کی بیٹیوں کا اس قدر توہین کیا جانا یہ آیت نہیں ہے. پھر بھی تم اندھے ہو، تو پھر اندھے رہنے کے لیے ایسے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے. اللہ کے رسول نے جب پوچھا کہ اچھے بھائی ہے، اچھے بھائی کی اولاد ہے، رسول پاک نے فرمایا اللہ تثریب علیکم اليوم. میں تم سے وہی کہہ رہا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے. اذهبوا فانتم طلقاء، چلے جاؤ، جا سکتے ہو تم. طلقاء کسے کہتے ہیں؟ وہ جو غلام تھا اسے آزاد کر دیا جائے، اسے طالق کہتے ہیں، آزاد شدہ غلام کو، اور جمع اس کی طلقاء ہے. لیکن ان طلقاء نے اس رسول کے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اپنی عظمت دکھائی، اور انہوں نے بعد میں بھی ثابت کیا کہ ہم پست. ان طلقاء نے اور ان کی اولادوں نے آل رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا، جس کے فضائل آج بھی سب سے زیادہ موجود ہیں کتب میں، کتب اہل سنت میں. اس کو گالی دیتے تھے. تم پھر تعویلیں کرو. بلا بلا کر لوگوں کو سب کے سامنے گالی دلوائی جاتی تھی علی کو، اولاد علی کو. تاریخ اس کی گواہی دے رہی. سب سے آنکھیں بند کر لو. اللہ کی آیت یاد رکھو، جو یہاں اندھا ہے ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھائیں گے. یغفر اللہ لکم، وہ تمہاری مغفرت کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 93. اور پھر حضرت یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے جاؤ. اب حسن اتفاق حضرت یوسف کے جو قتل کا ثبوت تھا وہ بھی قمیض ہی تھی ان کی، اس پہ خون لگا کے لائے تھے. اور ابھی جو حضرت یوسف کی گویا واپسی کی خبر ہے وہ بھی ان کی قمیض کے ذریعے سے بھی. اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص یعنی میرا کرتا لے جاؤ. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور اس کرتے کو میرے ابا کے چہرے پر ڈال دینا. یأتی بصیراً، وہ بصیر بن جائیں گے دوبارہ، یعنی دیکھنے لگیں گے، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم اپنے سارے اہل کو لے کر میرے سب کے سب کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. یعنی پورے بنی اسرائیل، پوری اولاد یعقوب، سارا کنبہ قبیلہ، سب کو لے کر تم یہاں پر آ جاؤ. یہ وہ سوال کیا تھا مشرکوں نے یہودیوں کے اشارے پر کہ اس سے پوچھو کہ بنی اسرائیل کیوں شام سے مصر گئے تھے. یا بعض روایات میں یہ ہے کہ سوال کرو کہ وہ کون سا نبی تھا جس کا بچہ جو ہے وہ مصر میں جا کے بیچا گیا تھا، اور اس طرح کے مختلف 12 روایات کے لفظ ہیں. لیکن بنیاد یہ تھی کہ رسول اللہ کو ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے کہ یہ صحیح کہتا ہے یا نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوال کرو اس سے
کیونکہ عرب کے علاقے میں، اس علاقے میں یہودیوں کی یہ تاریخ نہیں معلوم تھی لوگوں کو، اور کیونکہ یہ وہ بے ایمان تھے اور کہتے تھے یہ سیکھ ادھر ادھر سے سیکھ کے یہ باتیں کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ قرآن ہے، تو یہ والے سوال پوچھو، یہ اس کو نہیں پتہ ہوں گے۔ جب پوچھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب قرآن میں نازل کر دیتا تھا، لیکن ایمان یہ پھر بھی نہیں لاتے تھے، وہ کہتے تھے ہو سکتا ہے کسی نے بتا ہی دیا، ہمیں کیا پتہ۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اب تم اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آنا۔ آیت نمبر 94، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ وہاں سے چلا، فصلہ فاصلے سے، یعنی قافلہ جب وہاں سے چلا، قال ابوہم، تو کنعان میں حضرت یعقوب نے کہا، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اب تانے بھی سن سن کے عرصہ ہو گیا تھا حضرت یعقوب کو، جب یوسف کا نام لیتے تھے تانے سنتے تھے اپنے بیٹوں سے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب قافلہ چلا تو پھر ان کو کوئی اللہ کی طرف سے، تو قرآن نے لفظ یوز کیے کہ خوشبو آئی، ریح ہوا کو کہتے ہیں، خوشبو کو کہتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں، یعنی میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اگر مجھے یہ تانا نہ دو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آیت نمبر 95، لیکن انہوں نے وہی کہا جس کا حضرت یعقوب کو ایکسپیکٹیشن تھی۔ قالو، کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ ضلال، گمراہ ہونا، یعنی غلط رائے رکھنا، غلط بات کر رہا ہونا، اس سب معنوں میں آتا ہے۔ تو کیا کہا سننے والوں نے؟ کہا کہ آپ تو وہی جو پرانی آپ کو بیماری ہے اور پرانی جو آپ کی ناسمجھی ہے، آپ کو یقین ہی نہیں آتا یوسف مر گیا، اتنے سال ہو گئے، کوئی خبر آ جاتی۔ تو کہنے لگے اللہ کی قسم آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔